بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی و انا من حسین، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو اپنے اندر معانی اور مطالب کا سمندر لیے ہوئے ہیں۔ ایک سادہ لیکن بہت عمیق اور ہمیشہ زندہ و جاوید رہنے والا اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ اسے پہلے ہی فقرے میں وصول کر پائیں گے۔ حسین منی و انا من حسین، سن 4 ہجری ولادت امام حسین سے سن 61 ہجری شہادت امام حسین تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ سن 61 ہجری سے تا قیامت انا من حسین، میں حسین ابن علی سے ہوں۔ کربلا تک حسین مجھ سے ہے۔ جو کچھ کربلا میں ہے نا، وہ ظہور صفات محمدیہ جو امام حسین علیہ السلام سے ظاہر ہو رہی ہیں، ظہور صفات علویہ، صفات فاطمیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ یزید جیسے کی بیعت کی جائے، اس لیے کہ جس گود میں قرآن نے پرورش پائی ہے یعنی آغوش مصطفیٰ، اسی آغوش میں حسین نے بھی پرورش پائی ہے۔ اس خاطر ہے کہ کربلا تک حسین منی، حسین مجھ سے ہے، اور کربلا کے بعد انا من حسین۔ یہ حدیث دونوں طریقوں سے آئی ہے، الف لام کے ساتھ بھی بغیر الف لام بھی، انا من الحسین اور انا من حسین۔ انا من حسین زیادہ فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ حسین خود نام ہے، علم ہے، اور اس پر الف لام کی ضرورت نہیں ہے، انا من حسین کافی ہے۔ یہ ایک عربک گرامر کی ڈیبیٹ ہے، اس کو اس وقت میں یہاں پر تفصیل میں نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بہرحال دونوں طریقے سے روایت آئی ہے۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ 61 ہجری تک حسین منی، اس کے بعد انا من حسین۔ ایک اور اس کی ایک عمیق وضاحت یہ ہے کہ انسان کا جتنا بھی کمال ہے وہ یا اس کے حسب کی وجہ سے یا اس کے نسب کی وجہ سے۔ نسب کا مطلب ہے کہ جس فیملی سے وہ بلانگ کرتا ہے، وہ خود اگر باپ دادا دادا دادی نانا نانی کون سی بلڈ لائن سے وہ ہے، اس کی وجہ سے اس کا کمال اور فضیلت ہے، اور دوسری حیثیت ہوتی ہے حسب کی، اس کا اپنا علم، تقویٰ، کردار۔ تو حضور مکرم نے فرمایا کہ حسین کا نسب دیکھنا ہو تو حسین منی، میں حسین مجھ سے ہے۔ حسین کا حسب دیکھنا ہو تو انا من حسین۔ حسین کا نسب یہ ہے، دیکھیں جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی حسین کو ملے ہیں، ویسے نہ اولین میں کسی کو ملے ہیں نہ آخرین میں کسی کو ملے ہیں۔ اس پر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مسلمان آ کر اس پہ بحث کر سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی حسین کو ملے ہیں، حسین وہ ہے کہ جس کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ ابو طالب ہے حسین کے دادا، حسین وہ ہے کہ جن کے دادا کے گھر میں دین خدا پلا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی تھی، تو حسین وہ ہے کہ جن کی دادی کو اب بھی کعبہ جھکا ہوا۔ حسین وہ ہے کہ جس کے نانا سے ہم کو دین خدا ملا ہے۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ دیکھیں حضور مکرم کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے، ہم نے غنی بنایا۔ علم یزید کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، آپ کے پاس نہیں تھا مال دنیا، ہم نے آپ کو غنی بنایا۔ واغناہ بمال خدیجہ، کتنا طاہر ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی طرف نسبت دی، کتنا پاکیزہ ہوگا حضرت خدیجہ کا مال کہ حسین وہ ہے کہ جس کی دادی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ میں فقہ کہنے لگا ہوں، صدر اسلام کے ٹکڑے توڑنے والے اور دولت لے لے کر غنی اور مالدار بن جانے والے تو بہت تھے، لیکن پوری امت کو اپنے ٹکڑوں پر پالنے والی حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ کچھ اور تھے۔ حسین کی نانی نے سارے دین کو پالا۔ حسین وہ ہے کہ جس کی نانی کے خرچ پر دین چل رہا ہے۔ حسین آتا ہے ایسے گھر میں جہاں طہارت کا صاحبہ ہو، حسین ہوتا ہی وہ ہے جس کا بدر علی ہو بطول ماں ہو۔ یہ ہے حسین منی، یہ ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ انا من حسین، حسین کا جو حسب ہے، اب میں حسین سے ہوں۔ حسین کا جو کمال ہے اور حسین کی جو قربانی ہے، اب قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ امام حسین علیہ السلام سے ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین ہے حسین، پناہ دینے والا ہے دین کو حسین۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، میں موضوع کو شروع کرنے لگا ہوں، اس حدیث کا بڑا گہرا تعلق ہمارے موضوع سے بھی ہے۔ موضوع ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت نبوت معدن رحمت، علم کا خزانہ اور حلم کی انتہا۔ میں پھر بچوں کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح سے وہ ایبزارب کر سکیں۔ اہل بیت النبوہ ومعدن الرحمہ، خزان العلم ومنتہى العلم، علم کا خزانہ، حلم کی انتہا۔ اور یہ چاروں وہ الفاظ ہیں کہ جو زیارت جامع کبیرہ سے ڈیرائیوڈ ہیں۔ زیارت جامع کبیرہ میرے خیال میں اب سے جب مومنین کثرت سے زیارت پہ جانے لگے الحمدللہ، تو زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جو نامانوس نہیں رہی، اب ہر حرم میں پڑھنے کی تاکید ہے، اور خاص الخاص اعمال میں۔ دیکھیں بعض مرتبہ کلپس آتی ہیں آپ کو بھی سوشل میڈیا پر، فلاں موقع کے یہ اعمال ہیں، اس موقع کے یہ اعمال ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر عمل امام معصوم سے صادر ہوا ہو، بعض مرتبہ تو ایک طریقہ بنا لیا جاتا ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا زیادہ۔ وہ عمل کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، وہ عمل کہاں سے آیا ہے، کس روایت میں ہے، کس کتاب میں ہے، یا ویسے ہی کسی کی دل کی روایت ہے اور کسی نے بنا کے بول دیا۔ لیکن زیارت جامع کبیرہ وہ زیارت ہے کہ جس کی تاکید
خود حضرت حجت کی زبان مطہر سے، یہ سکھلائی ہوئی امام علی رضی علیہ السلام کی ہے۔ امام نے یہ فرمایا کہ ہم اہل بیت میں سے کسی کے بھی حرم میں جاؤ تو اس زیارت کو پڑھو، یعنی چاہے کربلا جاؤ، نجف جاؤ، سامرہ، مشہد، کاظمین، مدینہ منورہ، یا اپنے شہر میں چہردہ معصومین کی نیت سے زیارت کو پڑھیے۔ اور بزرگ علماء، بڑے بڑے نام علماء، فقہا، عرفاء، ان کی زندگی کے ڈیلی روٹین میں سے جو کام ہے ان میں سے ایک زیارت جامع کبیرہ ہے۔ تو اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں نہ رکھ سکیں تو کم از کم میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویکلی، فورٹ نائٹلی اس کو اپنے روٹین میں رکھیں، اور 2-3 مرتبہ اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لیجئے گا۔ کلام امام، فضائل امام، بزبان امام، جہاں پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، جہاں پہ کوئی خدشہ نہیں ہے کہ کیا کسی شاعر نے ایگزیجوریشن کیا ہے، کسی خطیب نے کچھ بڑھا چڑھا کے بول دیا، نہ، امام علیہ السلام نے جو فرمایا۔ اس خاطر ہے کہ اس زیارت جامع کبیرہ سے پہلے 100 مرتبہ تاکید ہے کہ اللہ اکبر پڑھیں، تسبیح پڑھیں۔ یہ اضافی ایک عمل ہے اور فضیلت ہے۔ اگر آپ 100 دفعہ تسبیح مطلب نہ پڑھ پائیں اللہ اکبر، تب بھی براہ راست زیارت شروع کریں تو زیارت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک تسبیح اللہ اکبر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اس زیارت میں وہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کہ کہیں ڈاؤٹ نہ ہونے لگے کسی کو خدائی کا، تو پہلے 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو۔ بھائی مل کے صلوات دیتے ہیں چہردہ معصومین پنجتن پاک علیہ السلام پر، پہلے کبریائی کا اعلان کرو اور اس کے بعد یہ زیارت پڑھو۔ اور خاص بات یہ ہے 3 اعمال ہیں ویسے، زیارت عاشورہ، زیارت جامع کبیرہ اور نماز جعفر طیار، یہ 3 مستحب اعمال میں سے ہائیلی ریکمینڈڈ ہیں۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کے جتنے دنیا جہاں کے مسئلے ہیں وہ ان 3 اعمال میں سے ہی کہیں نہ کہیں حل ہوں گے، اس کے علاوہ شاید کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ لہذا جس نیت سے آپ اس معاملے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں اس نیت سے پڑھ کے دیکھیں۔ زیارت جامع کبیرہ آسانی کے ساتھ مفاتیح الجنان میں اویلیبل ہے۔ اس زیارت کا آغاز اس طرح سے، مجھے زیارت پہ اشرا نہیں پڑھنا، میں نے زیارت سے فقط 4 الفاظ کو لیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہاں سے زیارت شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومہبط الوحی وخزان العلم ومنتہى الحلم واصول الکرم وقادۃ الامم واولیاء النعم وعناصر الابرار وساسة العباد وارکان البلاد وامناء الرحمن وسلالة النبیین وصفوة المرسلین وعطرة خیرۃ رب العالمین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں زیارت کا یہ پہلا حصہ ہے، سلام و اہل بیت نبوت آپ پر۔ تو وہ اہل بیت نبوت کے جو رحمت کی کان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہی کے وسیع ہیں، رحمت کی کان ہے، علم کا خزانہ ہے، حلم کی انتہا ہے۔ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کیسے علم کا خزانہ ہے، کیسے حلم کی انتہا ہے۔ اس لیے کہ علم کے بغیر نامکمل ہے۔ ہمارے دعا میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا مانگو کہ پروردگار میں اس علم سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس میں حلم نہ ہو، برداشت نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر علم ہے لیکن برداشت نہیں ہے، حلم نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ فائدے کے بجائے نقصان پہنچا جائے۔ صبر و تحمل ہونا چاہیے، پیشنس بہت ضروری ہے۔ جو بات آج ابتدا کرنے لگا ہوں، یہ جو ہے نا اہل بیت نبوت، یہ اہل کا جو لفظ ہے، نبوت کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت بھی نہیں، نبی سے رشتہ نہیں ہے، نبوت سے رشتہ ہے۔ نبی سے رشتہ ہونا اور ہے، نبوت سے رشتہ ہونا اور ہے۔ پروفٹ ہوڈ خود عہدے سے رشتہ ہے۔ یہ جو عہدے سے رشتہ ہے اس خاطر ہے کہ جب مباہلہ میں بلایا گیا کہ نبی کی عورتیں آئیں تو نبی کی عورتوں کو نہیں بلایا گیا تھا، نبوت کی عورت کو بلایا گیا تھا۔ اس لیے نبی کی عورتیں گھر میں رہ گئی تھیں، نبوت کی جو خاتون تھیں ہے میرے ساتھ آپ، ومن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ جو نساءنا ہے تو قرآن میں نبی کی ازواج کو بھی یا نساء النبی کہا گیا ہے، وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبوت کی بیویاں نہیں ہیں۔ فرق ہے، نبی سے ان کا تعلق ضرور ہے لیکن نبوت سے جس کا تعلق ہے وہ ہے کہ جس کے احترام میں نبی بھی بلند ہو جاتا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے احترام میں جو بلند ہو رہے ہیں تو یہاں پر ایک عہدہ ہے کہ جو بلند ہو رہا ہے، باپ نہیں ہے فقط جو بلند ہو رہا ہے۔ باپ کے لیے کوئی سنت رسول نہیں ہے کہ بیٹی آئے تو کھڑا ہو جائے، نبوت بلند ہو رہی ہے، عہدہ بلند ہو رہا ہے۔ بقول آیت اللہ وحید خراسانی، ذرا تصور فرمائیے کہ جب رسول اللہ بلند ہوں بی بی فاطمہ کے لیے تو کیا آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں گے وہاں پر؟ پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچے۔ جہاں رسول اللہ بلند ہوں وہاں آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، وہ سبھی بلند ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سردار انبیاء بلند ہیں۔ ایک نبوت نہیں جس کے احترام میں 1.25 لاکھ نبوتیں کھڑی ہو جائیں۔ وہ حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ سوال، کیا بیٹا ہونا ضرور کسی کو اہل بیت میں سے بناتا ہے؟ اہل میں سے ضروری نہیں، امیڈیٹ فیملی ممبر بھی ضروری نہیں کہ اہل بیت میں سے ہو۔ کیوں؟ ہمارے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، سورہ ہود کی آیت نمبر 46 سے ہے، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار ان نبنی من اہلی۔ اس سے پہلے کی آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا جو ڈوب رہا ہے نا تو یہ تو میرے اہل بیت میں سے،
اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو میرے اہل بیت کو بچائے گا، وانت احکم الحاکمین، تو تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. یہ ایک بڑا ادب تھا. حضرت نوح علیہ السلام ڈائریکٹلی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا تو وعدہ کیوں نہیں پورا کر رہا، انت احکم الحاکمین، تو ہی بہترین حکم کرنے والا ہے، تو جب تو نے وعدہ کیا تھا تو پروردگار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تو میرے بیٹے کو بچا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، بیٹا ہے اہل میں سے نہیں ہے. اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل غیر صالح ہے. ابھی بتاؤں گا کون سا عمل غیر صالح ہے. انہ عمل غیر صالح. اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، میری تو توبہ، ہماری تو جرأت و مجال نہیں کہ کسی نبی کے لیے ایسا کہہ سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا خالق ہے اور ان نبوت عطا کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اے نوح آئندہ وہ بات نہیں پوچھنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اہل بیت میں سے نہ ہو اسے اہل بیت میں کوئی شامل کرے. آپ تو اشاروں کو سمجھنے والے ہیں. تو نبی اولو العزم بھی ہو، اللہ کہے گا نہ، ایسی بات نہیں کرنا جس کا آپ کو علم نہیں ہے. وہ اللہ جب نبی سے تکلف نہیں کر رہا تو امتیوں سے کیا خاک تکلف کرے گا. میں مل کے صلوات دے دیں محمد و آل محمد پر. اس سے اگلا فقرہ اور زیادہ سخت ہے، اور بھی زیادہ سخت ہے. کیا کہ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسی بات کرنے والا جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات کرے وہ جاہلین میں سے ہو جاتا ہے. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. اچھا یہ عمل کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کون سا عمل ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت میں سے نہیں، عمل غیر صالح؟ کیا کسی کی زمین پر قبضہ کیا تھا؟ کوئی بھینس چرا لی تھی؟ بجلی کا میٹر کچھ اور لگایا تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ اچھا چلیں مولانا یہ کیا مثال دے رہے ہیں آپ؟ شراب پیتا تھا. اگر شراب پیتا تھا تو ثابت کیجئے، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہوا، میں نے نہیں دیکھا کم از کم. زنا کر رہا تھا، ثابت کیجئے. مسئلہ فقط اس کا یہ ہے کہ جسے اللہ نے کشتی نجات بنایا اور بتایا ہے نا، اس میں بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. ایک مل کے صلوات بھیجے گا ہمارے برادر کی رحمت، اللہم صلی علی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ کشتی نجات میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو پوچھ لیجئے حضور مکرم نے کشتی نجات کسے بتایا تھا؟ مسئلہ اہل بیتی کا مسئلہ سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی مثال ہے. فمن رکبھا نجا، جو اس میں بیٹھے گا وہ نجات پائے گا. تو جو اس میں نہ بیٹھے تو بیٹا بھی ہو. اب مجھ سے آپ یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ کے کون کتنا قریب تھا کتنا قریب نہیں تھا. ارے بیٹا بھی ہو. اللہ نے کہا جاہلوں والی بات نہیں کرنا. ہاں تمہیں تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، اور یہ عمل غیر صالح، اس کا عمل ٹھیک نہیں، اس لیے کشتی نجات میں بیٹھنے کو تیار نہیں. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے. تو جو نجات کی کشتی میں بیٹھنا چاہتا ہے وہ آئے حسین ابن علی کے در پر. سب سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل کا مطلب وہ ہے کہ جو نبی کے دین کے ساتھ جس کی سنکرونائزیشن ہے، ہاں نبی کے دین کو ماننے والا ہے، تب وہ اہل میں سے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. میں نے کہا حسین علیہ السلام کا حسب، حسین کا نسب. مولا علی نے فرمایا جسے اس کا حسب گرا دینا اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. کیا بات ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تمام سادات کرام بھی اس پہ توجہ کریں اور تمام احباب، جسے اس کا حسب گرا دے، یعنی جس کا کردار گر گیا ہو اسے اس کا نسب نہیں اٹھا سکتا. نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال سامنے ہے، چاہے سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. ہمیں سگوں سے مطلب نہیں، ہمیں مطلب یہ ہے کہ کون اس راہ پہ چلنے والا ہے. ایک وہ ہے کہ جس کا نسب کوئی خاص معلوم بھی نہیں ہے، اتنا مشہور بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ کردار میں اتنا بلند ہے. سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے. تو اصل یہاں پر بات ہو رہی ہے کردار کی. اس لیے انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ یزید کی طرفداری پہ جب آتے ہیں، یزید ملعون کی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی تھا بھائی صحابی کا بیٹا تھا، اس لیے آپ برا نہ کہیے. قرآن پر ہاتھ رکھ کے میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اللہ نبی کے بیٹے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تم صحابی کے بیٹے کے پیچھے پڑے ہو. اللہ تو نبی کے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کا بیٹا ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. ختم. جن لوگوں کی زبان نجس ہے نا، وہ کہتے ہیں یزید کے جہنمی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ وہی کہے گا کہ اس کے حلالی ہونے کی اپنی کوئی دلیل نہیں ہے. کس طرف ہے؟ یہاں پر موقع واضح ہونا چاہیے. حسینیت یزیدیت میں موقع بالکل کلیئر ہونا چاہیے، کلیئرٹی ہونی چاہیے، یہاں پر ایمبیگوٹی نہیں ہے. اس لیے وہ حدیث ایک لے کر آتے ہیں کہ حضور نے کہا تھا کہ جو قسطنطنیہ کے لشکر میں جائے وہ جنتی ہے. فیبریکیٹڈ حدیث، ہمارے تو اس سے تعلق ہی نہیں حدیث سے، اس طرح کے معاملات سے کہ جہاں پر اس طرح کی جعلی حدیثیں لے کر آئی جائیں کہ قسطنطنیہ کے لشکر میں جو جائے گا جنتی ہے. اور چونکہ وہ یزید ملعون ان کے بقول یہ کہ اس لشکر میں گیا تھا اس لیے وہ رسول اللہ نے خبر دے دی تھی کہ جنتی ہے. اچھا تعجب نہیں ہے وہ کہ جو اہل بیت کے فضائل میں اسے جھٹلانے کے لیے رسول کا علم غیب ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے رسول کا علم غیب ماننے کو تیار ہے. ہاں رسول تو آپ کے بقول علم غیب ہی نہیں رکھتے تھے بھائی، تو رسول کو کہاں سے؟ اچھا یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے وہ رسول کا علم غیب بھی لے آئیں گے کہ وہ چونکہ قسطنطنیہ کے لشکر میں وہ تھا
اور میں ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، جس زبان سے یزید نعوذ باللہ من ذالک اسے مسلمان کہا جائے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، جس زبان سے یزید ملعون کو مسلمان کہا جائے، اس زبان سے ہمیں ابو طالب کے اسلام کا اقرار چاہیے بھی نہیں۔ یہ فطرت کا عقیدہ ہے شدید۔ کافر ہی وہ سمجھیں گے مسلمانوں کو جن لوگوں کی نظروں میں مسلمان ہو یزید۔